نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون پارہ 29 سورہ قلم رکو 1 آیت نمبر 5 تا 9 فستبصر ويبصرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ کہ تم میں مجنون کون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گزشتہ آیت میں دلائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں کی سخت سے تردید کی، اور آیت مذکورہ میں پیشنگوئی کے طور پر بتلایا کہ یہ بات عن قریب روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، سب لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے مجنون۔ لہذا تھوڑی سی عرصہ میں یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے ہزاروں لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور محبت کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے۔ بہت سارے بدبختوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہوں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جنون حقیقی کس کو لاحق ہے۔ ظاہر ہے کہ جنون کی حقیقت تو زوال عقل ہے، اور عقل کا جو غرض و غایہ ہے یا اس کے جو نتائج ہے وہ تو ادراک ہے نفع اور ضرر کا، معتد بہ ضرر وہ ہے جو ابدی ہے، لہذا قیامت کو بھی ضرور بالضرور ضرر ابدی میں یہ بدبخت لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بلا شبہ پروردگار عالم یا رب کا آپ کا رب هو اعلم اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، من ضل عن سبیلہ عن سبیل اللہ، اور اس کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راہ پر چلتا ہے، راہ راست پر چل رہا ہے۔ بروز قیامت اللہ رب العالمین کو ہر ایک کا عمل معلوم ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا اور جزا دیں گے۔ اس سزا و جزا کے وقت حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ عاقل کون، سمجھدار کون، دیانتدار امانتدار کون، اور مجنون اور دیوانہ کون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکذبین کی بات مت مانیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کا کہنا مت مانیں، جیسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ نے نہیں مانی ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ مکذبین منکرین چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے کام میں، احکام الہیہ کی تبلیغ میں
تھوڑا سا نرم پڑ جائے، شرک، کفر، بت پرستی، کہ یہ جو پیچھا ہے یہ چھوڑ دے، تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر طعن، تشنیع اور ایذا رسانی چھوڑ دیں گے۔ قذافی تفسیر قرطبی۔ تدہنو فیدہنو کا تو ایک معنی تو ظاہر ہے، واضح ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منصب تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائے تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھیلا ہونا، نرم ہونا، تو یہ ہے کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، اس کی مذمت آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ مشرکین جو ہے، کافرین، منافقین، اس کا ڈھیلا پن یہ ہے کہ یہ آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اب کسی کی مخالفت کی وجہ سے آپ اپنی فرض منصبی کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی کے طعن و تشنیع اور کسی کے اظہار ثانی کے اساس پر اللہ کے حکم کو پیغمبر چھوڑ سکتا ہے، صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے جیسے گناہگار لوگ، شر القرون کے لوگ کمپرومائز کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ کافرون میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے، قذافی تفسیر در منصور۔ اور یاد رکھیں کہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ کفار، فجار، مشرکین، منکرین کے ساتھ یہ سودا کر لینا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اور تم ہمیں کچھ نہ کہو، یہ مداہنت فی الدین، اور بلا کسی اضطراری مجبوری کے، جو کوئی ضرورت نہ ہو، ایسا معاہدہ ناجائز بھی ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت ہو یا مجبوری ہو تو پھر اس معاہدے کے تحت پھر جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے شعائر ہے، عقائد ہے، نظریات ہے۔ آپ دین اسلام کے عقائد و نظریات اور شعائر پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے دینی شعائر، عقائد، نظریات کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ مداہنت فی الدین ہے۔ یقیناً اسلام کا مزاج اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے، اتحاد کا ہے، اور اتحاد، اخوت، بھائی چارے کا تقاضا کرتا ہے اسلام، رواداری کا قابل تعریف عمل ہے، تعلیم ہے دین اسلام کا۔ لیکن دین اسلام کے عقائد، شعائر، نظریات کے تحفظ بحیثیت مسلمان ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کمی کوتاہی کر نہیں سکتے اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ غیر کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی کوتاہی کریں گے، یا افراط اور تفریط کریں گے، کمی زیادتی کریں گے، یہ مداہنت فی الدین۔ شریعت مطہرہ میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے اجازت۔ آپ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالم بشریت کو، عالم انسانیت تک کو پہنچائے، تبلیغ جاری رکھے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المتقین۔ ہم مجاہدے پر مکلف ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت، مال، جان خرچ کرنا، یہ
امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی فرض ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ دین اسلام کے احکامات میں آپ کمی کوتاہی کر بھی نہیں سکتے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں آپ رکاوٹ بن بھی نہیں سکتے، اور جو دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ بنے گا اس کا انجام ابو لہب ہے۔ دیکھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا اس کا حشر ابرہہ جیسا ہوگا۔ لہذا توہین شاعر اللہ تو موجب ذلت ہے، سورہ فیل کے موضوع ہے، امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سورہ تبت یدا کے موضوع امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ حق میں حارج نوع ابی لہب میں داخل ہے۔ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایماندار آدمی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ مجنون کہنے والے بدبخت بھی دیکھ لیں گے، دنیا میں بھی دیکھ لیں گے، آخرت میں بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونُ، تم میں سے کون دیوانہ ہے، پاگل ہے، پتہ لگ جائے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد